الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کئی اسلامی بھائی باہر کھلے آسمان کے نیچے موجود ہیں، ان سے مدنی التجا ہے کہ وہ ہو سکے تو اعتکاف کی نیت کے ساتھ اندر میں داخل ہو جائیں، تو انشاءاللہ عین مسجد میں بیٹھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ نویت سنت الاعتکاف، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں کہ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے بیان میں شریک رہیں گے۔ آج 9 محرم الحرام ہے، 1439 1439 1439 سن ہجری۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نماز فجر ادا کر کے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جسے مدنی چینل پر بھی براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہزارہا اسلامی بھائی عاشقان صحابہ اور اہل بیت جمع ہیں۔ 8، 9 اور 10 محرم الحرام کے مدنی قافلوں میں بے شمار اسلامی بھائیوں نے سفر اختیار کیا ہے، اور ان میں ایک تعداد مدنی قافلے کے عنوان پر مدنی مرکز میں بھی آئی ہوئی ہے۔ اللہ کریم آپ کا اور ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ دعوت اسلامی یہ عاشقان رسول کی سنتوں بھری تحریک ہے، اور ماشاءاللہ اس تحریک کے ذریعے بہت سارے نیک اعمال کرنے کا ہمیں ذہن ملتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کا بڑا پیارا ذہن دعوت اسلامی کے ذریعے ہمیں دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے اتنے موضوع ہیں، اتنے ٹاپکس ہیں، اتنے پہلو ہیں کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں، ان کا ایک چیپٹر بھی ابھی تک پورا نہیں کر سکا کوئی بھی، حالانکہ کہ کسی شاعر نے کہا زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بڑے اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ کے اخلاق مبارکہ کے بارے میں کچھ پوچھا جاتا، سوال کیا جاتا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کیسے تھے، 3 لفظوں میں بیان کر دیتی تھی۔ آپ فرماتی کان خلقہ القرآن، یعنی آپ کے اخلاق قرآن کریم کے مطابق تھے۔ بہت
بہت بہت ہی زیادہ عنوانات ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں. میں آج کے اس سنت و بھرے اجتماع میں چند ایک خصوصیات آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ورنہ اعلیٰ حضرت نے واضح طور پر فرما دیا ہے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کے تو کیا کہنے، کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، یہ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ. آواز زوردار نہیں آ رہی. اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ، سب چمکنے والے، اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشے میں چمکا، اندھے شیشے میں چمکا. یہ باہر ہاتھ اٹھتے نظر نہیں آ رہے، تبھی تو میں کہہ رہا تھا اندر آ جائیں. سب سے اولا اعلیٰ، بالا اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ. سب جھوم کر پڑھیں گے تو مزے کو بھی مزہ آئے گا نا. سب سے یہ باہر اوپر نیچے آگے پیچھے نبی کی تعریف کریں اور جھومے نہیں. نبی سب سے بالا اعلیٰ، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیار. ادھر والے بھی ادھر والے بھی، ہمارا نبی کونے والوں مولا کا پیارا، جھومو. ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا، ہمارا نبی. ہمارا نبی ہونا تو زوردار نعرہ لگنا چاہیے، ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولا، ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ، ہمارا. اور کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے بالا والا، ہمارا نبی. اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جی. آپ سمجھو سارے اونچوں میں اونچا، یوں سمجھو نا، تصور کرے کو کوئی ایسا تصور ہو جو سب سے اونچوں میں اونچا ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے. آپ سمجھو یہ سب سے اونچا نا، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے بھی اونچا. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا
ہمارا نبی سب سے اولا، ہمارا نبی سب سے بالا او والا ہمارا۔ تو میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تو کیا شان ہے۔ اللہ کریم ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اگر ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں غور کریں، آپ والد بھی ہیں، آپ والد بھی تھے، تو میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو والد تھے نا، تو وہ بھی بے مثال والد تھے، کیونکہ آپ جو بھی تھے بے مثال تھے۔ آپ والد بھی بے مثال، آپ نے تجارت کی تو آپ تاجر بھی بے مثال، تو آپ بے مثال تھے۔ تو والد کے اگر عنوان پر ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بطور والد اپنی اولاد سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ یعنی ابھی ہزاروں اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، اور شاید بڑی تعداد مدنی چینل پر بھی ہو۔ آج پاکستان میں چھٹی بھی ہے، ہو سکتا ہے مدنی چینل پر ایک بڑی تعداد موجود ہو جو ہمارے اس بیان میں شامل ہو، یا تو وہ والد ہیں یا ہو سکتا ہے مستقبل میں والد بن جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتے، اور شہزادی کونین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تو محبت کی کیا بات تھی، کہ آپ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ گھر ملنے آتی، یعنی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے والد مبارک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب ملنے حاضر ہوتی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، والد کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور اپنے نواسوں سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت کرتے تھے، ان کو چومتے تھے، ان کو پیار کرتے تھے، اپنی گود میں بٹھاتے تھے، کندھے پر سوار کرتے تھے۔ یہ جو آپ سن رہے ہیں، یہ دیکھیں کبھی ہم نے ایسا کیا ہے؟ کبھی ہم اس طرح کرتے ہیں؟ یہ سنتے چلے جائے۔ ابھی جو میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ بیان اگرچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کمال اخلاق کریمہ کا بیان ہے، مگر وہ اخلاق کریمہ کا وہ انداز جو ایک معاشرتی انداز اور ایک فیملی والا انداز۔ تو ہم اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو کتنا چومتے ہیں، اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، اسپیشلی جب بیٹیوں کے معاملے میں اسلام نے بڑی رہنمائی کی ہے، اور بیٹیوں کی بڑی مطلب کہ وہاں اہمیت بیان کی گئی، فضیلت بیان کی گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی بیٹی خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت کرتے، پھر اپنے نواسوں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ کے جو شہزادے تھے ان سے بھی آپ کو محبت تھی۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے اس پہلو پر اگر ہم غور کریں تو ایک والد کو اپنی اولاد سے محبت ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں عموماً محبت و پیار تو ایک عموماً، لیکن ایک لے کر شفقت دینا، محبت دینا، وقت دینا ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگ لیتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھتے چومتے ہیں، ماما ٹھیک ہے بہت اچھا ہے، بہت اچھا، لینا اس کو لینا، دے دیا، 2 منٹ رکھا پھر دے دیا، 2 منٹ رکھا پھر دے دیا، یعنی لے کر بیٹھے رہے، بیٹھے رہے، کھیلتے رہے، اچھے سے اچھے انداز میں رہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مزید ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ عموماً بچے قریب نہیں آتے، کتنوں کے قریب نہیں آتے۔ باپ گھر میں آتا ہے تو بچے سہم کر دبک کر بیٹھ جاتے ہیں، یا کون آ گیا، اللہ خیر کرے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی باپ جب گھر میں آئے نا،
باپ جب گھر میں آئے تو ایسا ہو کہ بیٹے ابو کے بھاگ کر چمٹ جائے نا، چمٹ جائیں. اچھا اپنے کو بھی ہو سکتا ہے کبھی اس سے جب بھی آپ جاؤ رہے تو ابو کر کے چمٹ جائے، چپک گیا ہے، دیکھتا نہیں گرمی میں آیا. اور گرمی میں آئے بچے اتنا چمٹے، تمہاری گرمی دور ہو جانی چاہیے تھی یار. تھکے ہوئے آیا، تھکن اتر جانی چاہیے تھی. جب بچے اور بچیاں چھوٹے چھوٹے بچے لپٹے آپ سے پیار کرے ابو ابو کرتے ہوئے، تو آپ کی تو تھکن اتر جانی چاہیے تھی. یہ کیا ہوا کہ آپ نے بچوں چل ابھی تو گھر میں آیا ہوں چپکی کرتے ہو. نہیں چپکیں گے، زندگی میں کبھی نہیں چپکیں گے بھائی، بلاؤ گے شاید پھر بھی نہیں چپکیں گے. ایسا نہیں کرنا، بچوں سے پیار کریں. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بچوں سے آپ کی محبت و پیار تو اس کے واقعات ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اپنے صحابہ کرام کے بچوں سے بھی پیار کیا کرتے تھے. انہیں تو اٹھا کر اپنے ساتھ سوار کروا لیا کرتے تھے، اور نہ صرف خود سوار کراتے تھے، اپنے صحابہ کرام کو فرماتے تھے کہ فلاں مجھے دے دو، فلاں کو تم لے لو. یہ سب پیار کا انداز ہوتا تھا. اللہ ہمیں نصیب کرے کہ ہمارا اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کا انداز ہو، بیٹھ کر ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا انداز ہو. یہ جتنے بھی اس وقت والد سن رہے ہیں نا، والد، ان سب کے لیے میں یہ مدنی پھول عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کرے کہ یہ بات ہماری سمجھ، اور جو کل اللہ کرے آپ کے نصیب میں جو ہو کہ اگر آپ کو اولاد نصیب ہوتی ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ بچے محبت و پیار مانگتے ہیں، محبت و پیار کے ساتھ وقت بھی. یعنی یہ فیل کرتے کہ ہمارے والد صاحب کے پاس ہمارے لیے کوئی وقت ہی نہیں ہے. ہم آ کر بیٹھے تو ہمارے والد صاحب ہماری بات سنتے ہی نہیں ہیں. اور آج کل تو دور ہی عجیب و غریب ہے کہ مطلب کہ کچھ ہے ہی نہیں. یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف ایسا نہیں کہ بچوں کے معاملے میں، پورے گھر کے معاملے میں بھی اگر کہیں نا، خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. ابھی میں نے بطور والد ایک بات بیان کی نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شادیاں کی، اب شوہر بھی تھے، اور شوہر بھی اتنے کہ مطلب کہ گھر والوں کے ساتھ بہت ہی عمدہ سلوک فرماتے. پوری حیات مبارکہ کو اگر ہم غور کریں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کمال درجے کی شفقتیں فرمائی. ازواج مطہرات امہات المومنین جو ہماری ماں ہیں، ان کے گھر والوں ان کے گھروں پہ جا کر ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے گھر کے کام کیا کرتے تھے. سوچا ہے کبھی اپنے بارے میں؟ گھر کے کام کیا کرتے تھے. اپنے گھر پہ جاتے تو جوتا وہاں پھینکیں گے، موزے وہاں پھینکیں گے، ٹوپی پہنی تو ٹوپی وہاں رکھیں گے، کرتا اتارا تو کرتا تو کہیں اور ہی پھینک دیں گے. اور جب اٹھ کر آئیں گے تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ موزہ بھی اپنی جگہ پہ ہو، جوتا بھی اپنی جگہ پہ ہو، ہمارا کرتا بھی اپنی جگہ پہ ہو، ٹوپی بھی اپنی جگہ پہ ہو. یہ ساری ذمہ داری کس کی؟ اس عورت کی کہ جس کا کام تھا کہ ہم بکھر کے رکھیں، وہ سمیٹ کے رکھے. یعنی ہم گھر کے کام کیا کریں گے؟ ہم تو گھر کے کام بڑھانے والوں میں شامل کیے جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جیسے عام آدمی گھر کے کام کرتا ہے نا، اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا اسوہ، آپ کی سیرت ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے کاموں میں حصہ لینا چاہیے. اور جو بچوں کی امی ہے، زوجہ، بیوی، اہلیہ، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور محبت کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق لکھا ہے کہ اپنی ازواج کے ساتھ اس حد تک عمدہ سلوک فرماتے کہ آپ اعتکاف کی حالت میں بھی اپنے ازواج محترمہ کو الوداع کہنے کے لیے گلی تک تشریف لے جاتے. یہ کسی اور حوالے سے کہا جا رہا ہے، یعنی اعتکاف مسجد اور آپ کا حجرہ مبارک ساتھی تھا، تو اس میں بھی آپ کی شفقت و محبت کے واقعات ملتے ہیں. حتیٰ کہ جب حضرت
عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سب سے زیادہ کس شخصیت سے محبت کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے پھر ارشاد فرمایا اس کے بعد اس کے مزید کس سے، مطلب مردوں میں کس سے؟ ان کا اصل میں تھا کہ آقا میرا بھی نام لیں گے نا، ایک روایت کے ایسا بھی ہے، تو انہوں نے عرض کیا آقا مردوں میں کس سے؟ فرمایا ان کے والد سے، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے یہ ایک پہلو، گھر، اولاد، اولاد کی اولاد، اور ازواج، بیویاں، بیوی، عورتیں جو گھر کی ہیں۔ یعنی کبھی ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں بچوں کی امی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ کوئی ہم نے ایسے خوشگوار اور اچھے سے ماحول میں خوش طبعی، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرنا ثابت ہے، یعنی دوڑنے کا مقابلہ کیا۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئی، اور پھر اگلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے آگے بڑھ کر فرمایا کہ یہ اس دن کا بدلہ ہو گیا۔ چند ازواج آپ کے ساتھ ہوتی تو ان کے ساتھ ہی بڑے خوبصورت خوش طبعی کے لمحات ہوا کرتے تھے، حالات ہوا کرتے۔ یعنی گھر میں اس وقت آپ اسلامی بھائیوں سے بات کر رہا ہوں، گھر میں جب ہم جائیں تو ہم کوئی جابر بن کر نہ جائیں، ہم بڑے شفیق اور نرم بن کے جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گھر میں مرد ایسے ہو جیسے بچہ، اور باہر اسے مرد ہی پایا جائے۔ تو ہمیں جب گھر گھرستی کا انداز نصیب ہو جائے نا، آج کل گھر گھرستی میں یعنی گھر کے ماحول میں جو چیز بہت زیادہ خراب کر رہی ہے، میں اس کی طرف آپ کو نشاندہی کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے یہ موبائل فون۔ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں، وہ ہے یہ موبائل فون۔ جب ہم گھر جاتے ہیں نا، دیکھیں ایک اصولی بات کر رہا ہوں، آپ باہر رہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کنوینس وغیرہ کام کاج کر وغیرہ کر کے گھر گئے نا، پھر جب گھر گئے تو گھر جانے کے بعد کیا گھر والوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دو گھڑی آپ کے پاس اس طرح بیٹھیں کہ آپ ان کی طرف پوری طرح متوجہ رہیں، ان کی بات سنیں؟ یہ حق حاصل ہے ان کو؟ یہ پوچھ رہا ہوں، ہاں یا نہ جواب تو دیں۔ اولاد جواب دے، کیا ماں باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ بیٹا کام کاج سے گھر پر آیا ہے، اب کچھ لمحے ہمارے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارے گا، کوئی ہماری دو باتیں سنے گا؟ ماں باپ کو یہ حق حاصل ہے؟ بیوی بچوں کو یہ حق حاصل ہے؟ آپ گھر میں جائیں، گھر میں جانے کے بعد بھی آپ کے ہاتھ سے موبائل فون نہیں جا رہا، دیر دیر تک موبائل فون پر ہیں۔ اچھا تھوڑی دیر بات تو کر لی، اب اس کو کوئی بات کرنی ہے، وہ دیکھے یہ تو موبائل فون میں لگا ہوا ہے۔ اچھا موبائل فون میں کر کیا رہا ہے؟ کمال یہ موبائل فون میں کر کیا رہا ہے؟ کوئی دین کا کام کر رہا ہے، ثواب کا کام کر رہا ہے، یا واقعی کوئی کاروبار اتنا کوئی بڑا کام کر رہا ہے؟ گھر والوں کو تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے یار کوئی کام ہو رہا ہے، مگر یہاں تو یہ کہ یا تو ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، یا بدقسمت انسان فلم دیکھ رہا ہے، یا پھر اور کوئی الٹی سیدھے کام کر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے، فیس بک پہ لگا ہوا ہے، ٹویٹر پہ لگا ہوا ہے، اس پہ لگا ہوا ہے، اس کو جواب دے رہا ہے، اس کو جواب دے رہا ہے۔ یہ سوچیں گے نہیں کہ اس کے پاس ساری دنیا کے لیے ٹائم ہے، اپنی روزمرہ کی چیزیں اپڈیٹ کرنے کا ٹائم ہے؟ اگر اس کے بعد ٹائم نہیں ہے تو بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے گھر میں فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک اتنا سا پیس ہے، اس کی جگہ ہی کیا جیب میں آ جاتا ہے یار، اتنی سی چیز جس کا کوئی اس کی مطلب کوئی اس کے اندر وہ نہیں ہے، اتنا دبلا پتلا سا باریک سا، وہ بھی ہمارے گھر میں فاصلے پیدا کروا دیتا ہے۔ یہ مدنی پھول نوٹ کر لو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سے، جو بھی مدنی چینل پر بھی ہیں، اگر گھر کو پیار امن اور سکون کا گہوارہ بنانا ہے تو جب آپ گھر میں آئے نا تو گھر کے ہو جاؤ۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، نیکی کی دعوت کے طور پر، اچھی اچھی باتوں کے طور پر، کچھ خوش طبعی کے طور پر،
اچھے انداز پر، نہ غیبتیں، نہ چگلیاں، نہ تہمتیں، نہ دل آزاریاں، نہ فلمیں، نہ ڈرامے، کچھ بھی نہیں. موبائل نہیں تو ٹی وی کھول کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ بھی شکایت ہے مجھے. ٹی وی کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، کمپیوٹر کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ پی سی ٹیبلٹ کھول کر بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ مطلب بس بھائی گھر والوں کے لیے ٹائم، ماں باپ کے لیے ٹائم. اچھا یہی چیز عورت کو بھی سوچنی ہے، یہی چیز بچوں کو بھی سوچنی ہے کہ یہ آیا ہے تو اب آپ یہ اسلامی بہنیں بھی ایک سے ایک ہیں، وہ بھی موبائل فون پہ لگی رہتی ہیں. ان کو بھی مطلب کہ پیغامات آ رہے ہوتے ہیں، ایس ایم ایس آ رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ آ رہے ہوتے ہیں، یہ آ رہے ہوتے ہیں. بعض ہیں اسلامی بہنیں بھی، مطلب ان کو کیا اسلامی بہنیں بولوں، بعض عورتیں بھی لگی ہوئی ہیں موبائل فون کے اوپر. اب شور بولے ٹائم دو، تو اس کے بعد ٹائم ہی نہیں. آ رہی ہوں جواب دے کر آ رہی ہوں. ارے خدا کی بندی، یہ بلا رہا ہے، اس کو جواب تو دو. اچھا گھنٹی مارے تو دروازہ نہیں کھلے، اتنی دیر دروازہ کھولنے میں، وہ فون پہ کسی بات کر رہے تھے. ارے فون پہ بات کر رہی تھی، گھنٹی پہ گھنٹی مار رہا ہوں، اگر آنے کی فرصت نہیں ہے. یعنی یہ اخلاقیات اور گھر گھرستی کی میں بات کر رہا ہوں. جیسے میں نے اسلامی بھائیوں کو کہا ہے، اس طرح اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ جب یہ گھر آئے تو گھر آنے کے بعد آپ اس کی مطلب اس کے ہو کر رہ جاؤ نا. یہ آپ کا شوہر ہے، آیا ہے تو سب سے، میں تو مشورہ دوں گا میری اسلامی میں، آیا تو سب سے پہلے اس کو مسکرا کر گھر میں لو. اسمائل، خوبصورت سی ایک اسمائل دے دیں. یہ انشاءاللہ تھکا ہوا بھی آیا ہے نا تو اس کی تھکن اتر جائے گی. میں اسلامی بھائیوں کو بھی کہتا ہوں، تربوز کی طرح منہ پھیلا کر گھر میں آنے کے بجائے آم کی طرح کھلتا کھلتا پھل کی طرح آؤ نا یار، میٹھا میٹھا. آپ بھی دروازہ کھولے تو مسکرا دو، کیا حرج ہے؟ پیسہ ویسا جاتا ہے کیا اس میں؟ لاکھ مہنگائی ہو جائے، لاکھ مہنگائی ہو جائے، مسکراہٹ کل بھی فری تھی، آج بھی فری ہے. ہنسنے کا کوئی پیسہ ویسا نہیں لگتا، ہنسنے کے لیے کوئی اے ٹی ایم کام نہیں ڈالنا پڑتا کہ اے ٹی ایم ڈالیں گے کارڈ تو کوئی مسکراہٹ نکل آئے گی کہ 4 روپے کی، نہ 20 روپے کی، نہ 25 روپے کی مسکراہٹ لے کر گھر پہ جائیں گے. مہنگائی بہت ہو گئی ہے آج کل، مسکراہٹ تھوڑی مل رہی ہے، اس لیے میں مسکراہٹ کو بچا کر لگاتا ہوں. مسکراہٹ فری تھی، فری ہے، اور انشاءاللہ فری رہے گی. تو میں بتا دوں، مسکرانا بھی صدقہ ہے، مسکرانا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے. کرے نا. چاہتے سب ہیں کہ گھر امن و محبت کا گہوارہ بنا رہے، کرے کون؟ پیار کرے کون؟ محبت سے رہے کون؟ مسکرائے کون؟ نہ بھائی. تو جب شوہر گھر میں آئے تو بیوی کو بھی چاہیے کہ مسکرا کے دروازہ کھولے. انہوں نے دروازہ کھولتے، یہ آنے کا ٹائم ہے، وہ بولتے جاتا ہوں واپس. یہ طریقہ تھوڑی ہے. دروازہ کھولے، بیٹھا ہے. اور دوسرا کام، اس کو پانی کی پیشکش کرے. پوچھے نہیں پانی پئیں گے؟ بھائی گلاس بھر کے دے دو، کیا چلا جاتا ہے؟ پانی پئیں گے؟ بھر کے دینے میں کیا حرج ہے؟ پانی کو پیسے سے تھوڑی لینا ہے، کولر سے کسی بھر کے دے دینا ہے. منع کرے کہ نہیں پیاس سی لگی ابھی پی کر آیا ہوں تو رکھ دینا، کون سا ضائع ہو جائے گا؟ باسی تھوڑی ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھائیں گے پھر پی لیں گے، پھر تھوڑا سکون کے ساتھ. اپنی کہانی سنانے کی حاجت نہیں ہے، نرمی محبت کے ساتھ رہیں. اگر روزانہ کی بنیاد پر شکوے شکایت، وہ ادھر آ کر بولے کہ میرے ساتھ باہر یہ ہوا، یہ بولے میرے گھر میں یہ ہوا، اب دونوں مطلب جب دکھی ملیں گے تو پھر غموں نے ہی گھر میں ڈیرے جمانے. ارے کوئی تو خوشی کی بات کرو، کوئی تو اچھا کام ہوا ہوگا. تو روزانہ کی بنیاد پر اس طرح دکھ بھری داستانیں سنا کر گھر بھی دکھوں کا گہوارہ بن جائے گا، خوشیوں کا گہوارہ بنائے. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت دیں. آج یہ نیت کریں، آج نیت کریں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اولاد نیت کرے کہ ماں باپ کو وقت دیں گے، شوہر نیت کرے کہ انشاءاللہ بیوی بچوں کو وقت دیں گے، اور گھر بیٹھی اگر اسلامی بہنیں سن رہی ہیں تو وہ نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے شوہر کو وقت بھی دیں گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں گی. اور ان کو مطلب آپ غور کریں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کی حدیث سناتا ہوں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں. نیک بیوی، ہاں، نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ اگر وہ اسے حکم دے تو وہ اطاعت کرے. یعنی شوہر جب اسے حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اور اگر اسے دیکھے تو خوش کر دے. غور کرے، یعنی شوہر اگر اسے دیکھے
تو اس کا دیکھنا شوہر کو، شوہر جب دیکھے تو اس کے دیکھنے سے شوہر خوش ہو جائے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے، اور کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے۔ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک نیک عورت کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ نیک کیا نیک کروں، یعنی جو شوہر، یعنی جب بیوی انتقال کر جائے اور اس حال میں انتقال کر جانا ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ شوہر کی رضا اتنی ہوتی ہے، یعنی جب شادی کے بعد تو ماں باپ سے بڑھ کر شوہر کو حقوق ہو جاتے ہیں، اتنی شوہر کی ذمہ بیان کی گئی ہیں شوہر کے۔ شوہر کو بھی عورت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور پھر اس کی اصلاح کی صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر گھر میں اس طرح ہے تو اس کی اصلاح کس طرح کی جائے گی۔ اگرچہ شوہر کو سختی کی بھی اجازت ہے مگر اس کے بھی ایک دائرہ کار ہے، مگر بیوی کو میں نے کہیں بھی نہیں پڑھا کہ اس کے پاس سختی کی اجازت ہے۔ اس لیے اگر گھر امن کا، پیار کا، محبت کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو تو جو میں نے چند مدنی پھول بیان کیے نا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عاشقان صحابہ اور اہل بیت، ان مدنی پھولوں کو پکڑ لو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گھر میں مزہ نہ ہے تو کہیے گا۔ پھر گھر میں رہنا کیسے؟ گھر کے کام کاج صحیح طور پر مداخلت، یہ لڑائی جھگڑے نہیں، ارے تمہیں تو آتا ہی نہیں ہے میں کر کے دکھاتا ہوں، تمہیں تو آتا ہی نہیں ہے میں کر کے دکھاتا ہوں، وہ بولے کہ ٹھیک ہے میں بیٹھتی ہوں ڈرائنگ روم میں، تم پکا کے میرے کو کھلا دینا۔ چک 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 کرنے کی باتوں کی عادت ہوتی ہے، کٹ 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 کرنے کی عادت ہوتی ہے، پنچات کرنے کی عادت ہوتی ہے، جینا مشکل کر دیتے ہیں۔ یار یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اچھی طرح جیو، خوشی خوشی جیو، عزت اور راحت کے ساتھ جیو، محبت کے ساتھ جیو، یار ایک دوسرے کی عزت کر کے جیو۔ اللہ نے چاہ تو گھر امن کا، پیار کا، محبت کا گہوارہ بنا رہے گا۔ تو اب کوئی نیت کری نہیں کری؟ کیا موبائل فون کا کیا کریں گے؟ جیب میں پھر نکال کے بیٹھ جائیں گے؟ اس کو ٹائم دینا، ٹھیک ہے؟ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ یعنی اس وقت میری معلومات کے مطابق گھر ٹوٹنے میں اور آپس کی ناراضگی میں موبائل بہت بڑی وجہ۔ ہاں، رات بھر یہ موبائل فون لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور گھر والیوں کو ٹائم نہیں دیتے، رات بھر لے کر بیٹھے رہتے ہیں، گھر والی کو ٹائم نہیں دیتے، بچوں کو ٹائم نہیں دیتے۔ کیا ہو گیا یار؟ قرآن پڑھو، اگر نہیں نیند آتی قرآن پڑھو، قرآن پڑھو گے اس کے دل میں تمہاری عزت بڑھے گی، محبت بڑھے گی۔ میرا شوہر نیک آدمی ہے، قرآن پڑھتا ہے، نمازیں پڑھو، نفل پڑھو، تہجد پڑھو، صلاۃ و توبہ پڑھو، رو گر گراؤ، تو وہ بولے کہ میں کسی نیک آدمی کے پلے آئی ہوں، اللہ اس کے صدقے میری مغفرت فرما دے۔ اب موبائل فون لے کے بیٹھے ہیں، فیس بک لے کے بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا لے کے بیٹھے ہیں، یہ لے کے بیٹھے ہیں، اس کو کہاں سے ہوا ہے کہ میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو بالکل اگر واقعیتاً اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی دونوں ایک دوسرے کے لیے وقت نکالیں، انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بحیثیت، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم کے انداز پر اگر آپ دیکھیں تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہتر و خوبصورت کوئی معلم نہیں دیکھا، علم سکھانے والا، اور آپ کے بعد بھی کسی کو نہیں دیکھا۔ اور اتنی شفقت تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ آپ کے خادم خاص سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 10 برس تک خدمت کی، آپ نے مجھ سے کسی کام پر یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور نہ ہی کسی کام کے بارے میں فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں نہ کیا۔ اپنے خادمین پر کتنی شفقت و محبت، سکھانے کے حوالے سے کتنی شفقت و محبت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
فرمایا کرتے، اپنے صحابہ کرام سے بے حد محبت کرتے تھے، بے حد محبت کرتے تھے، اور سمجھانے، اور ایک بطور مبلغ اگر نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک وصف یہ تھا، آپ بہت زیادہ اپنے اندر اس کا درد رکھتے تھے کہ کسی صورت یہ کلمہ پڑھ لیں، ایمان لے آئیں، کلمہ پر ایمان، اور قرآن میں آپ کو تسلیاں دی جا رہی ہیں. اتنا عظیم انداز تھا، شفیق انداز تھا، نرم انداز تھا، پیار بھرا انداز تھا. یہ معلمین اور مبلغین جتنے ہوتے ہیں نا، ان سب کے لیے اس میں درس ہے. کبھی بھی آپ ڈانٹ ڈپٹ کر سختی کے ساتھ تبلیغ نہیں کر سکتے، نیکی کی دعوت نہیں دے سکتے. اس کے لیے صرف اور صرف نرمی اور صبر کرنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف کے میدان میں کس قدر سختی ہوئی، آپ پر کس قدر پریشانی آئی، آپ نے صبر کیا. مکہ مکرمہ میں کس قدر پریشانی آئی، آپ نے صبر کیا. احد کے میدان میں کس قدر آپ پر تکلیف آئی، آپ نے صبر کیا. کتنے ہی واقعات ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، آپ نے صبر کیا، برداشت کیا. اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. تو میرے مبلغین اسلامی بھائیوں، ہمیشہ نرمی، پیار اور محبت کے ساتھ نیکی کی دعوت دینے کی عادت پیدا کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور پیارا انداز، میں نے کتاب پڑھا کہ آپ کی شہزادیاں جن کے ساتھ نکاح ہوا، جو آپ کے داماد تھے، ان کے ساتھ بھی نبی پاک کا بڑا خوبصورت سلوک مبارک تھا. ان کی تعریف کرتے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے. بلکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ شان ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بیٹی آپ کے نکاح میں، جب ان کا وصال ہوا تو دوسری بیٹی بھی آپ کے نکاح میں. جب ان کا وصال ہوا تو فرمایا کہ اگر میں تیری تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا. اتنی عظیم شخصیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میں نے پڑھا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور دیگر جہاں آپ کی شہزادیاں جن کی شادیاں ہوئی ان کے ساتھ نبی پاک کا بڑا خوبصورت اور بڑا زبردست انداز تھا. اللہ پڑھنے کی توفیق عطا کرے. اور ہمارے یہاں سسر بھی تو پرخطر ہوتا ہے نا، عجیب و غریب ہوتا ہے. سسر کو تو یہی نہیں پتا ہوتا کہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ ماہنامہ فیضان مدینہ لے محرم الحرام کے اس مہینے کا، اس میں لکھا ہے سسر و گھر، یعنی سسر کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور اس کو اپنے داماد کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے. اور اگر بہو ہو تو بہو کے لیے اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس سے کتنا فاصلہ، اخلاق، کردار، شرم، حیا، کیا انداز ہونا چاہیے. اللہ نصیب کرے اور یہ باتیں سمجھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے دیگر صحابہ کرام کے ساتھ محبت بھرا، پیار بھرا انداز، تعریفیں کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کے ساتھ مل کر کاموں کو انجام دینا. غزوہ خندق میں جہاں صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی وہاں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اور آپ کے جسم مبارک سے بھی مٹی لپٹ لپٹ کر برکتیں لے رہی تھی. تو یہ اسوہ رسول جس کو کہتے ہیں نا، اس پر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ہمارے گھر تجارت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت ایسی تھی کہ آپ جب مال تجارت لے کر گئے اور واپس آئے تو آپ کے اخلاق کریمہ کی اتنی تعریف ہوئی اور آپ کے انداز کی اتنی تعریف ہوئی کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا. یہ کردار ہوتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھی شروع سے تھے. اس سے پہلے کہ نبی پاک اعلان نبوت فرماتے، اس سے پہلے ہی صدیق اکبر آپ کے ساتھ تھے. اور آپ کتنی تعریف کرتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. اور مولا علی، ان کی پرورش نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوئی. آپ کتنی تعریف کرتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، آپ کے خادم تھے. حضرت انس آپ کے خادم تھے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر رہا کرتے تھے. یہ قریب سے قریب تر رہنے والے صحابہ کرام سے بھی اگر ہم روایتیں دیکھتے ہیں تو وہ نبی پاک کی کتنی تعریف کرتے ہیں، آپ کی کردار کی اور آپ کے آپ کا جو ملنے کا انداز ہوا کرتا، مسکرانا، ملنا،
کھندا پیشانی سے ملنا، خوبصورت طریقے سے ان کو مطلب کہ وہ خوش آمدید کہنا، اور مدینہ میں کیا کیا عرض کروں آپ کو۔ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج آپ دعوت اسلامی کے اجتماع میں ہیں، آج یہ ذہن بنا کر جائیں، ہم انشاءاللہ اخلاق کی طور پر اپنے کردار کو بہتر کریں گے۔ یہ نیت کرو یار، اخلاق کی طور پر کردار کو بہتر کریں گے، اور خوب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے یہ جو پہلو ہیں، گھر میں، باہر میں، کاروبار میں، یہاں وہاں، یہ سب جگہ امانت داری، ایمانداری، دیانت داری، یہ سب کدھر گئی ہمارے؟ یہ تو ہمارا حصہ ہے۔ آج کاروبار کرنے والا دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حرام کماتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، ملازمت کرتے تو سیٹ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ کہاں سے آ گیا ہمارے اندر؟ مسلمان ہیں ہم، جھوٹ، دھوکہ، بددیانتی، سود، رشوت، یہ ہم میں کدھر سے آ گیا؟ ہم کب اپنی اصلاح کریں گے؟ آ جاؤ سارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سما جاؤ۔ یہ دامن، اس کا دامن بہت بڑا دعوت اسلامی کا، یہ لے لے گا انشاءاللہ، اور پورے آ جائیں، مدنی ماحول میں آ جائیں، اجتماع میں آئیں، درس میں شرکت کریں، مدرسۃ المدینہ بالیگان میں شرکت کریں، مدنی مذاکرے میں شرکت کریں، مدینہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نرمی پیار و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جینا نصیب فرمائے۔ آئے گئے ہوں تو ایک دوسرے کو سلام وغیرہ بھی کر لیتے ہو، نہیں کرتے ہو؟ نہیں کرا؟ ایک دوسرے کو سلام وغیرہ کرا؟ نہیں کرا؟ یہی آپس میں 2 5 10 ادھر ہو گئے، 2 5 10 ادھر ہو گئے۔ نہیں، ایک چھت کے نیچے جمع ہو تو ایک دوسرے سے ایسے مل جاؤ جیسے ہیں سگے بھائی فیضان مدینہ میں، اپنے ہوں یا بیگانے۔ کیا ہے؟ اپنے ہوں یا بیگانے، جو ملتے ہیں دیوانے، جیسے ہوں سگے بھائی فیضان مدینہ میں۔ اپنے ہو یا بیگانے، یوں ملتے ہیں دیوانے، اپنے ہو یا بیگانے، یوں ملتے ہیں دیوانے، جیسے ہو سگے بھائی فیضان مدینہ میں، جیسے ہو سگے بھائی فیضان مدینہ۔ آئیے کچھ شجرے کے وہ شجرہ شریف سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اشراق چاش کی نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کی آمین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر سکے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گل جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق
دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیٹیا کے واسطے، گل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعد الحسن اور بو سعید سعدزا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھے، دے حیات دین محیی جاں فضا کے واسطے، اور طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، میرے خانہ دل کو زیاد روئے ایمان کو جمال، شہزیاں مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، ہاں کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، میرے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، دل کو اچھا تن کو ستھرا، دل کو اچھا تن کو ستھرا، دل کو اچھا تن کو ستھرا، جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے، تو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، اور کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں ایک بریا، شہزیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادر عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر، عشق احمد میں عطا کر، عشق احمد میں عطا کر، چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، یا خدا عطار اور احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان آیا کا دے چھے، عین عز علم و عمل، عفو و عرفان عافیت مجھ بے نوا کے واسطے، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقینا عذاب النار، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ۔ اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت کر، ہم سب کے گناہ معاف کر، یا اللہ ہم سب کی بیماریوں
پریشانیوں، قرض داریوں، بے اولادیوں، جملہ پریشانیوں پر اللہ رحمت کی نظر فرما. امام حسین کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے، کرم کر دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.